والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر میں تشریف لے کر آئے جہاں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رہتی تھیں۔ تو جیسے ہی آپ اپنے مبارک حجرے میں داخل ہوئے تو زمین پر روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اٹھایا، اسے صاف کیا اور اسے تناول فرما دیا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ یا عائشہ اکریمی کریمن، اے عائشہ عزت والی چیز کی عزت کرو، کیونکہ یہ یعنی روٹی جب کسی قوم سے دور گئی ہے تو پھر لوٹ کر واپس نہیں آئی، یعنی جب اللہ پاک کی اس نعمت کی ناقدری کی جائے گی تو یہ تم سے دور ہو جائے گی اور پھر واپس لوٹ کر نہیں آئے گی۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، تمہیں اور عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم انکار کرنے والے ہو تو جان لو کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ تو اللہ پاک جو نعمت عطا فرمائے اس کا شکر ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ وہ نعمت اللہ پاک واپس لے لیتا ہے۔ واپس کیسے لیتا ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، بزرگوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان النعم کالعوابد، یہ جو نعمتیں اللہ پاک عطا فرماتا ہے یہ وحشی درندوں کی طرح ہوتی ہیں، یعنی ایک پالتو جانور، پالتو پرندے ہوتے ہیں کہ جنہیں پالا جا سکتا ہے، جب پال کے آپ اس کو اپنے آپ سے مانوس کر لیں گے تو پھر وہ آپ سے کہیں نہیں جاتے۔ لیکن کچھ جانور، کچھ پرندے یہ وحشی ہوتے ہیں، وہ کسی صورت آپ سے مانوس نہیں ہوں گے، جیسے ہی پنجرہ کھلے گا انہوں نے دوڑ جانا ہے، انہوں نے اڑ جانا ہے۔ تو کہا یہی معاملہ جو ہے نعمتوں کا ہے کہ یہ بھی وحشی درندوں کی طرح ہیں، قیدوہا بالشکر، اللہ کا شکر ادا کر کے ان کو اپنے پاس قید میں رکھو، یعنی جب تک شکر کی قید کے اندر ان کو رکھو گے یہ تمہارے پاس رہیں گی، جیسے ہی شکر کی قید کو ہٹاؤ گے یہ تمہارے پاس سے چلی جائیں گی۔ شکر اس حوالے سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ ایک شکر یہ ہوتا ہے کہ بندہ زبان سے کہتا ہے الحمدللہ، کہ جو نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی اس پر وہ کہے الحمدللہ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ بندہ جب پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے تو اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ پانی کا یہ گھونٹ پی کر وہ کہے الحمدللہ۔ ایک لقمہ کھائے تو اللہ پاک اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لقمہ کھا کے وہ کہے الحمدللہ۔ زبان سے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے یہ نعمت مجھے دی، یہ شکر ہے اور بہت اچھی بات ہے۔ لیکن علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اسی جگہ استعمال کرنا کہ جو اس کا تقاضا ہے۔ جو نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اس کے تقاضے کے مطابق اسے استعمال کرنا یہ حقیقی طور پہ شکر ہے۔ اس کی قدر کرنا، اس کو سمجھنا، یہ اللہ پاک کا حقیقی شکر ہے۔ اللہ پاک نے آنکھ کی نعمت دی ہے تو آنکھ کا شکر یہ ہے کہ زبان سے جس طرح کہے اللہ تیرا شکر ہے، اسی طرح آنکھ وہی چیز دیکھے جس کو دیکھنا اللہ پاک پسند کرتا ہے۔
اسی طرح ہر چیز کو آپ یہ دیکھتے چلے جائیں گے تو اللہ کے شکر کی حقیقت یہ ہوگی۔ اصل یہ چیز ہے کہ بندہ اپنا ذہن بنا لے کہ میں نے شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی، ناقدری نہیں کرنی۔ اگر ہمارا ذہن بن جاتا ہے، یہ بات ہمارے ذہن کے اندر سما جاتی ہے کہ میں نے ناقدری نہیں کرنی، تو سمجھ بوجھ عقل اللہ پاک نے ہر ایک کو دی ہے۔ گفتگو اگر کسی سے کروائی جائے، کسی کو بھی موقع دیا جائے ہم میں سے، تو وہ بڑے بڑے لیکچر اس موضوع پہ دے سکتا ہے کہ ہمیں رزق کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، فلاں چیز کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن عمل کے اعتبار سے چونکہ ہمارا ذہن نہیں ہوتا، اس لیے اگر ہم صبح سے رات تک اپنے معمولات کو، زندگی کی مختلف جو کیفیات اور حالات ہمارے ہوتے ہیں اس میں غور کریں گے تو ہزاروں چیزوں کی ناقدری کرتے ہوئے ہم نظر آئیں گے۔ لیکن اگر ہمارا ذہن بنا ہوا ہو کہ میں نے ناقدری نہیں کرنی، ناشکری نہیں کرنی، شکر ادا کرنا ہے، تو پھر ہم بہت ساری چیزوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے ہو جائیں گے، ناقدری نہ کرنے والے بن جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ نعمت کا جانا یہ فقط یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ نوازا، آپ اس کی ناشکری کر رہے ہیں اور آپ کو مزید مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک راضی ہے، بلکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اللہ پاک نعمت دیتا ہے اور پھر ناقدری پہ وہ نعمت واپس لے لیتا ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نعمت سامنے موجود ہے لیکن اس کی جو برکتیں ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پچھلی قوموں کے جو حالات بیان ہوئے، ان کی جو پکڑ ہوئی، فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، ہر چیز ان کو عطا کر دی، پھر جب وہ اس کے اندر غافل ہوئے تو ہم نے ان کی پکڑ کر لی۔ تو اب دنیا کے اندر اگر بالفرض ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کی نعمتیں ہم پہ ہوئی جا رہی ہیں، ملے ہی جا رہی ہیں ہمیں، حالانکہ ہم ناقدری کر رہے ہیں، تو یہ اور خطرناک ہے۔ یہ ڈھیل دے کر اچانک پکڑنا یہ خطرناک ہوتا ہے۔ چلی جائے گی اپنے پاس سے تو بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میری ناقدری کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ ہو گیا، لیکن چیز موجود ہے، اس میں سے برکت اللہ پاک نے اٹھا لی، یا قیامت کے دن اللہ پاک پکڑ فرما لیتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنا حقیقی شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر ایسی نعمت ہے کہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں بہت کم یہ شکر ادا کرنے والے ہیں، بہت کم لوگ شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو شکر کی نعمت عطا فرمائے، ناقدری سے ناشکری سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔